بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کا جو ہمارا سبق چل رہا ہے، اس سبق میں ہم نے اب تک 30ویں پارے کی چند صورتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر۔ آج ہم اس پارے کی 5ویں صورت سورہ انفطار کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ جو صورت ہے اس کے مختلف نام ہے، لیکن جو سب سے مشہور نام ہے وہ ہے سورۃ الانفطار۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس صورت میں کل 19 آیات ہیں اور ایک رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت اور ماقبل کی جو صورت سورہ تکویر ہے، ان میں چند باتیں مشترکہ ہے اور وہی مشترکہ باتیں جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط اور جوڑ پیدا کر رہی ہیں۔ چنانچہ پچھلی صورت کے اندر بھی اس عالمی دنیا کے ختم ہونے کی جو 12 علامات ہیں، ان علامات کا ذکر تھا، اور اس صورت کے ابتدائی آیات میں بھی اس عالمی دنیا کے ختم ہونے کی چند علامات کا ذکر ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت کے اندر بھی قیامت والے دن اچھے اعمال پر ثواب کا ذکر تھا اور برے اعمال پر وعید اور عذاب کا ذکر تھا، جبکہ اس صورت کے اندر بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اچھے اعمال پر ثواب ملے گا اور برے اعمال پر عذاب۔ لیکن ان دونوں صورتوں کے درمیان تھوڑا سا فرق بھی ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے یہ دو صورتیں الگ الگ نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ پچھلی صورت کے اندر اس عالمی دنیا کے ختم ہونے کی جن علامات کا ذکر تھا وہ تفصیل کے ساتھ تھا، یعنی کل 12 علامات اور 12 نشانیاں بیان کی گئی تھی، جبکہ اس صورت کے اندر ان علامات میں سے صرف 4 علامات کا ذکر ہے، یعنی وہ ذکر اجمالاً ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرا فرق ان دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ماقبل والی صورت کے اندر جزا اور سزا کا جو ذکر تھا وہ اجمالاً تھا، تفصیل کے ساتھ نہیں تھا، جبکہ سورہ انفطار کے اندر جزا اور سزا کا جو ذکر ہے یہ تفصیل کے ساتھ ہے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ پچھلی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کیا تھا، تو گویا پچھلی صورت کے اندر رسالت کا اثبات تھا، رسالت کو ثابت کیا گیا تھا، اور قرآن کے سچے ہونے کو اور قرآن کے حق ہونے کو ثابت کیا گیا تھا، جبکہ اس صورت کے اندر ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے، ان کی بات کو رد کیا گیا ہے جو لوگ قیامت کے منکر ہیں۔ تو ان چند فرق کی وجہ سے یہ دو صورتیں الگ الگ نازل کی گئی ہیں۔ پھر اس صورت کا جو موضوع ہے وہ چند باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس صورت میں جو پہلا مضمون ہے وہ ابتدائی آیات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس عالمی دنیا کو ختم فرمائے گا تو اس وقت چند علامتیں ظاہر ہو جائے گی، اور ابتدائی 4 آیات کے اندر ان علامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس صورت کا پہلا موضوع ہے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہے وہ انسان کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے اور انسان کو اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ جس رب نے انسان کو اتنے اچھے سانچے میں بنایا، اتنی اچھی صورت میں بنایا، تو
انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے غافل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا مشاہدہ کر کے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کی شکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ جبکہ اس صورت کا جو تیسرا موضوع ہے، جو تیسرا مضمون ہے، وہ روزی جزا، یعنی قیامت کا دن جو اچھے اور برے اعمال کے بدلے کا دن ہے، اس کا اس بات ہے، یعنی اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ تین بنیادی مضامین ہیں، اور پھر جو ہے وہ چوتھا مضمون اور جو چوتھا موضوع ہے اس صورت کا، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جیسی زندگی گزارے گا تو آخرت کے اندر اس کا اسی طریقے سے انجام ہوگا۔ لہٰذا اس صورت کے اندر اچھے لوگوں کے انجام کا بھی ذکر ہے، اور جو گناہگار لوگ ہیں، فاسق فاجر لوگ ہیں، ان کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ اس صورت کا جو ہے وہ آخری موضوع، آخری مضمون ہے۔ اب ہم ابتدائی چند آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل اس کے تفسیر پڑھیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھٹ پڑیں گے، سمندر پھیل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، یعنی قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ان چار علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان، یہ انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے غافل کیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، بربک الکریم، تیرے اس رب کے بارے میں جو بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا احسان کرنے والا ہے، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور تجھے ظاہری اور باطنی اعتبار سے درست کیا، برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ نے جس صورت میں چاہا، جس کیفیت میں چاہا، جس حالت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ تو اس رب کریم سے کس چیز نے تجھے غفلت اور دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ ابتدائی چند آیات کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے، یہ جو انسان دنیا میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دو چیزوں سے مل کر بنایا ہے۔ نمبر ایک اس کا روح ہے، اور نمبر دو اس کا جسم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی روح یہ آسمانوں سے آئی ہے، اور انسان کا جو جسم ہے اس کو اللہ نے زمین سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے، تو بعد میں جا کر انسان کی جو ضروریات ہے وہ آسمانوں سے بھی پوری ہو رہی ہے اور زمین سے بھی پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ انسان کی جو جسمانی ضروریات ہے ان کا تعلق وہ زمین سے ہے، اور جو انسان کی روحانی ضروریات ہے ان کا تعلق آسمان سے ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ساری کائنات کو انسان کے کام میں لگا دیے ہے، اور انسان کو ان چیزوں کے اندر ایک حد تک جو ہے نا وہ تصرف کرنے کا، اور اس کے اندر ہیر پیر کرنے کا اور کام کاج کرنے کا اختیار اور اس کی اجازت دی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو تصرف ہے اور کام ہے اور اس کے اندر جو کچھ حرکت انسان کرتا ہے اس کے بھی کچھ حدود ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زمین، آسمان اور پوری کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو ان اختیارات سے آگے بڑھتا ہے، ان حدود سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے انسان کے عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، کیونکہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے اور ایک ایسا وقت مقرر ہونا چاہیے جہاں یہ حساب کتاب کیا جائے
کہ کون سے شخص نے دنیا کے اندر زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں گزاری ہے، اور وہ دن قیامت ہے۔ اور اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے جیسے کل بتایا گیا تھا وہ بھی قیامت ہی ہے۔ ہاں، لیکن ظاہر سی بات ہے قیامت تک پہنچنے کے لیے اور آخرت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس دنیا سے نکلنا پڑے گا، اور اس دنیا سے ہم کیسے نکلیں گے؟ تو وہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے موجودہ نظام کو ختم فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا کے اندر اس دنیا کے نظام کو ختم کرنے کی 4 علامتیں بیان فرمائی تھی، اور جب انسان کے سامنے وہ 4 علامتیں ظاہر ہو جائے گی تو پھر انسان کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اگلے پچھلے اعمال کیسے تھے۔ پھر یہاں جن 4 علامتوں کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے آسمان کا پھٹنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کا جو اس دنیا کی جو بنیاد ہے وہ 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 آسمان ہے، نمبر 2 ستارے ہیں، اور نمبر 3 سمندر ہے، اور نمبر 4 زمین ہے۔ تو یہ اس دنیا کے 4 بنیاد ہے۔ اور ہم جیسے دیکھتے ہیں نا، سفر میں انسان کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے، کہیں خیمہ لگاتا ہے، تو جب انسان اس پڑاؤ سے آگے جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خیمے کی چھت کو اتار دیتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں اور جو اس کی جو ہے نا وہ لکڑیاں ہوتی ہیں پھر ان کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے عالم کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو سب سے پہلے آسمان پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان علامات میں سے پہلی علامت ہے، اس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب یہ ستارے گر پڑیں گے، ستارے جو ہے نا وہ بکھر جائیں گے۔ تو یہ دوسری علامت ہے ستاروں کا ٹوٹ جانا، جسے سورہ تکویر میں ہم نے اس پر بات کی تھی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب یہ سمندر جو ہے پھیل جائیں گے، تو جب یہ سمندر پھیل جائیں گے تو ان کا ایک مطلب دنیا کے سارے سمندر آپس میں مل جائیں گے، اور ان کا جو ایک حصہ ہوگا وہ تو زمین کے اندر جذب ہو جائے گا، اور جو دوسرا حصہ ہوگا وہ آگ بن جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا تو یہ تب ہوگا جب زمین کے اندر ایک زلزلہ جو ہے وہ آئے گا۔ جیسے سورہ زلزال کے اندر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ تو اسی طرح زمین کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور اس زلزلے کے آنے کے بعد جتنے بھی مردے قبروں کے اندر مدفون ہیں وہ سارے کے سارے مردے باہر آ جائیں گے۔ ان 4 علامتوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو آگے اللہ نے فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس، ہر انسان، ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ تو اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اچھے اعمال ہوں گے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس کے برے اعمال ہوں گے تو اس پر اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگلے پچھلے اعمال سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگلے اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال انسان نے دنیا میں کیے ہیں، مطلب اللہ کے جن احکامات پر عمل کرنا تھا ان احکامات پر انسان نے عمل کیا ہے، تو اس سے یہ مراد ما قدمت سے، اور وہ اخرت سے مراد وہ احکامات ہے جن کو انسان دنیا میں چھوڑ چکا تھا، اور جو انسان دنیا میں نہیں کرتا تھا سستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہاں انسان دونوں قسم کے اعمال کا جو ہے نا وہ بدلہ پا لے گا۔ جو اعمال کیے ہیں اس کا ثواب، اور جو نہیں کیے اس کی سزا ملے گی۔ جبکہ دوسرا مطلب اس آیت کا مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ علمت نفس ما قدمت، انسان ان اعمال کو بھی جان لے گا جو اعمال اس نے خود کیے ہیں دنیا میں، وَأَخَّرَتْ، اور ان اعمال کا بدلہ بھی پا لے گا جس کی دنیا میں اس نے بنیاد ڈالی تھی۔ مطلب دنیا میں اگر اس نے کسی برے کام کی بنیاد ڈالی تھی تو قیامت تک آنے والے جتنے لوگ اس کام پر عمل کریں گے اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، اور دنیا میں اگر اس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی ہے تو جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے اس کا بدلہ اس کو بھی ملتا رہے گا، ثواب کا اس کو بھی حصہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف جو ہے نا وہ مخاطب ہو کر انسان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اب جو ہے نا قیامت کے جب دن مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال و جواب ہوگا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اور جو انسان غفلت اور سستی کے اندر پڑے اس سے باز آ جائے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ بربک الکریم، اپنے ایسے رب سے جو کرم کرنے والا ہے، جو احسان کرنے والا ہے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ صفات اور کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک صفت اللہ نے فرمائی ہے کہ انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم کرنے والے اور اپنے احسان کرنے والے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا احسانات ہے اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم کس طرح ہوتا ہے، تو آگے پھر اگلی آیتوں کے اندر اس کرم کی مزید وضاحت آ گئی ہے کہ الذی خلقک، کہ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب دیکھیے ہم جو دنیا میں آئے ہیں، اس ہماری دنیا میں آنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اس دنیا میں آنے میں ہماری کوئی کوشش شامل نہیں ہے، ہماری کوئی طلب شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے، ہماری کوشش کے باوجود بھی، بغیر کسی کی شراکت کے اور بغیر کسی سے مدد لیے ہوئے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ فسواک فعدلک، اور پھر اللہ نے انسان کے لیے مزید کیا کیا اللہ نے انسان پر کرم کیے ہیں، فسواک فعدلک، کہ وہ ذات جس نے تیرے اعضاء کو ظاہری طور پر ٹھیک کیا، درست کیا، برابر کیا، فعدلک، اور جو ان ظاہری اعضاء کے اندر مختلف قسم کی قوتیں کام کر رہی ہیں، مختلف قسم کی صلاحیتیں کام کر رہی ہے، اللہ نے ان کو بھی ٹھیک کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی مختلف اعضاء ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے اور اس کے آنکھیں ہیں، تو انسان اگر اپنے ان اعضاء پر غور کرے تو اللہ نے ان کو بڑے بہترین انداز سے اور بڑے مناسب انداز سے پیدا فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کان جو ہے نا وہ چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، ایک ہاتھ چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک کان چھوٹا ہے ایک بڑا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان بڑا بدنما لگتا، اور جن لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہیں تو دنیا میں لوگ ان کو بڑا جو ہے نا وہ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے مانگے بغیر ہی صرف اپنے کرم سے ہمارے اعضاء کو بھی درست پیدا فرمایا، اور ان اعضاء کو ایک مخصوص انداز سے پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر اللہ نے جس صورت پر چاہا، جس کیفیت پر چاہا انسان کو جوڑ دیا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو نرم مزاج والا بنایا، کسی کو سخت مزاج والا بنایا، کسی کو مذکر بنایا، کسی کو مؤنث بنایا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم کی نشانی ہے۔